بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تم اکثر راستوں میں دیکھتے ہیں یہ بزرگ مرد عورتیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تو اپنی مزدوری کرتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں بیچتے ہیں۔ کوئی مسواک بیچتے ہیں، کوئی کنگھی بیچتے ہیں، کوئی ماسک وغیرہ بیچتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے رزق کماتے ہیں، کیونکہ تنگ دستی ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ ہاتھ پھیلانے سے اچھا کہ وہ کچھ کام کرے۔ الحمدللہ حق حلال اپنے اولادوں کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ تو بڑے مجبور لوگ ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ ایسے میں چند لوگ ہوتے ہیں جو اس فکر کے ساتھ نکلتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی عورت یا مرد بزرگ قسم کے نظر آوے، یا بچے ہوتے ہیں، اکثر بچے بیچ رہے ہوتے ہیں چیزیں، میرے بھائی سب مجبور ہوتے ہیں۔ تو اس میں لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی خاطر نکلتے ہیں اور ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں۔ پھر میرے بھائیو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، جب ان سے وہ چیز خریدتے یا ان کے لیے کچھ مدد کرتے ہیں نا، آپ ان کے چہروں کے تاثرات پڑھ کرے، اوہو عورت ہو یا مرد ہوئے، بزرگ ہوئیں گے، ان کو ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے نا، اور نہ جانے اس وقت ان کے دلوں سے کون سی دعا نکلتی ہوگی، اللہ بھی کتنا خوش ہوتا ہوگا یار۔ تو اکثر یہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، یہ ان کی تجارت اللہ سے ہوتے ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں میرے بھائیوں، جو ایسے لوگوں کے پیچھے گھومتے ہیں اور ان کے لیے مدد کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ میرے بھائیوں ہم نے اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارنا ہے۔ وہ ایک شخص لکھتا ہے کہ زندگی بڑی چھوٹی سی تھی، جب راستے سمجھ آئے تو زندگی گزر گئی۔ تو حقیقت ہے میرے بھائی، ہماری زندگی بڑی تھوڑی سی ہے، ہم بڑی لاپرواہی میں زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ذرا، ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو ان کے پیچھے گھومتے ہیں، باقاعدہ وہ ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگوں کو جو حقدار ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ میرے بھائی یہ آپ کی تجارت آخرت میں بڑی کام آئے گی۔ آپ دنیا میں انہیں دیتے ہیں، آپ کو دل کا بھی، انسان کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اور جب میں ان کو چہروں کو دیکھتا ہوں نا، یہ بزرگ عورت ہوتی ہے یا مرد ہوتا ہے یا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ان کے دلوں سے کون سی دعا نکلتی ہے۔ تو بس میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے جو یہ کام کرتے ہیں۔ ہم سب نے یہ کام کرنا میرے بھائی، جس کے پاس ہے اللہ کے نام پہ لٹا دو۔ رات کو میں ایک سوئس کے بندے سے بات کر رہا تھا، تو کہہ رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کا مذہب کو دے، میں کسی مذہب کو نہیں مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کا کیا جائے گا، آپ تو ویسے بھی کسی مذہب کو نہیں مانتے، اگر آپ اسلام میں داخل ہو جائے تو گارنٹی سے انشاءاللہ کہتا ہوں کہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ تو کہتا ہے کہ اور آپ کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے بڑا آپ کی وجہ سے اچھی جگہ ملے گی۔ تو کہتا ہے مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا بس آپ نے اللہ کو ماننا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ تو الحمدللہ تھوڑی سی بات کی، جوان تھا، 28-30 سال اس کی ایج تھی، تو بڑی خوشی سے اس نے کلمہ پڑھا، اور کہتا ہے کہ جس طرح میں پوچھتا ہوں کہ یار دوست تمہارے مسلمان کہتے ہیں، تو میں نے کہا اب کوشش کرو انشاءاللہ، میں نہ تم سے کچھ پیسے مانگتا ہوں، میری خواہش ہے کہ تیری پوری فیملی، یہ سب لوگ دنیا میں جتنے بھی جنت جانے والے بن جائے، بس اسی اس میں ہم رہتے ہیں۔ کوئی یہ کلمہ پڑھ لے، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ جس نے دل سے یہ کلمہ پڑھا اور اس پہ عمل کیا اور مسلمان میں پورا کا پورا داخل ہوا، تو انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، اسے میں نے کہا یہ پوری دنیا ایک طرف ہو، یہ کلمہ ایک طرف، تو آج آپ کے لیے بہت بڑا لکی دن ہے، اللہ نے آپ کو کامیاب کیا۔ تو آپ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمیں ایسے بندے ملے نا، میں ان سب سے بات کرتا ہوں میرے بھائی، میری دل کی خواہش ہوتی ہے کہ سب کے سب کلمہ پڑھنے والے بن جائیں۔ اس سے پہلے ایک اولڈ ایج ہوم میں کام کرتا تھا، وہاں پہ جتنی بھی بوڑھیاں تھیں، میں نے سب کو کہا پڑھو کلمہ۔ ہمارے مولانا عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں کہ ان کو پڑھاؤ کلمہ، ایک نہ ایک دن یہ اگر جہنم میں بھی گئے تو نکل آ جائیں گے، اس کلمے کی اتنی برکت ہے۔ تو میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، ہمیں فری میں ملے میرے بھائیو، اس کی قدر کرے، شکر ادا کرے، اور اللہ سے سب کے لیے دعا کرے کہ سب یہ کلمہ پڑھنے والے بن جائے۔ تو مجھے حکم اعظم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔